چلے کہ ہماری موت کے ساتھ ہی ساتھ ہمارے ان کاموں کا بہتر نتیجہ عالم برزخ قبر ہی کی زندگی سے ہمیں ملنے لگے۔ انشاءاللہ میں انہی باتوں کو آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ سبحانہ وتعالی مجھے توفیق دے، میری مدد فرمائے اور میری زبان سے جو بھی بات نکلے وہ خالص قرآن اور حدیث کی ترجمانی ہو، اور انشاءاللہ میری کوشش ہی یہی رہے گی کہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں کچھ آپ کو بتاؤں۔ جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے اس کا ترجمہ آپ سن لیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو لوگ ان کے بعد آئے، یعنی صحابہ کرام کے بعد جو اس دنیا میں آئے پیدا ہوئے، یہ بعد میں آنے والے لوگ کہیں گے اے ہمارے پروردگار، ہم سے پہلے جو لوگ ایمان لا چکے ہیں تو انہیں معاف فرما دے، اور ایمان والوں کی طرف سے ہمارے دلوں میں کینہ اور دشمنی نہ ڈال۔ اے ہمارے پروردگار، تو ہمیں معاف فرما، تو یقیناً بہت زیادہ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ جو حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی اس کا ترجمہ بھی آپ سنیں اور ذہن کو بالکل صاف کریں، کچھ فائدہ حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ فائدے کے سوا نقصان کی کوئی بات نہیں ہوگی اور میں آپ کے ساتھ کروں گا۔ حدیث کے راوی حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، سوال کیا گیا، ای الناس افضل، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نزدیک سب سے بہتر، افضل، اچھا انسان کون ہے؟ انسان کون ہے؟ مسلمان کی بات نہیں ہو رہی ہے، صرف مومن کی بات نہیں ہو رہی ہے، صرف ان کی بات نہیں ہو رہی ہے جن کا ایمان اللہ کے اوپر ہے، جو اللہ کو مانتے ہیں۔ جنرل سوال ہے، عام سوال ہے، اللہ کے رسول ای الناس افضل، سارے لوگوں میں سب سے بہتر، اچھا، اشرف، مکرم، محترم، معظم، معزز اللہ کے نزدیک کون ہے؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل مخموم القلب وصدوق اللسان، ہر وہ آدمی اللہ کے نزدیک سب سے اچھا ہے جو مخموم القلب ہے اور سچا ہے۔ مخموم القلب ہے اور سچا ہے، سچ بولنے والا ہے، سچ باتیں کرنے والا ہے، جھوٹ نہیں بولتا۔ صحابہ کرام عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، سچ بولنا، سچ ہونا، سچ آدمی، یہ تو سمجھ گئے، لیکن یہ مخموم القلب کیا ہے یہ ہماری سمجھ میں نہیں آیا۔ مخموم القلب کا مطلب اور مفہوم آپ بتائیں۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا مخموم القلب ہر وہ آدمی ہے، مخموم القلب جو اللہ کے نزدیک پیارا ہے، لاڈلا ہے، مکرم ہے، محترم ہے، اچھا ہے، شریف ہے، ہر وہ آدمی ہے جس کے دل میں دشمنی نہیں ہے، جس کے دل میں ظلم نہیں ہے، جس کے دل میں کسی کے خلاف کینہ نہیں ہے، جس کے دل میں حسد نہیں ہے۔ چار چیزیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث پاک کے ذریعے بیان فرمائی، اور آپ نے فرمایا یہ چار چیزیں جس آدمی کے اندر موجود ہو وہ اللہ کے نزدیک سارے انسانوں میں، دنیا کے اندر جتنے بھی انسان ہیں، چاہے مسلمان ہو یا مشرک ہو، اللہ کے ماننے والے ہوں یا غیر اللہ کے ماننے والے ہوں، ان سارے انسانوں میں یہ چار صفت جن کے دلوں کے اندر ہیں وہ اللہ کے نزدیک اچھے اور بہتر ہیں۔ کیا کیا؟ لا اسم فیہ ولا بغیہ،
سنتے جائیے گا، اور اگر یہ چیز ہم میں سے کسی کے دل میں بھی ہو اس کو نکالتے جائیے گا۔ پہلی چیز لا اثم، سب سے اچھا آدمی وہ ہے جس کے دل میں گناہ کے لیے جگہ نہ ہو۔ گناہ کے لیے، گناہ کس کو کہتے ہیں کون نہیں جانتا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کے قانون کے خلاف جو بھی کیا جائے گناہ ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کے خلاف جو بھی کیا جائے، جو بھی کرے وہ گناہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے اچھا بہتر آدمی اللہ کے نزدیک وہ ہے جس کے دل میں گناہ کے لیے جگہ نہ ہو، ولا باغیہ، جس کے دل میں سرکشی کے لیے، ظلم اور زیادتی کے لیے جگہ نہ ہو۔ کسی پر ظلم کرنا حرام، جائز نہیں ہے۔ ظلم کرنے والا ظالم اللہ کے نزدیک بہت بڑا گنہگار اور پاپی انسان ہے، اور ظالموں کے لیے، ظلم کرنے والوں کے لیے، اتیاچار کرنے والوں کے لیے اللہ پاک سبحانہ و تعالیٰ نے جہنم کی دہتی ہوئی آگ تیار کر رکھا ہے۔ ظلم کا ٹھکانہ جہنم، ظالم کا ٹھکانہ جہنم۔ ظالم کس کو کہتے ہیں؟ جو کسی کو ستائے، کسی کو مارے، کسی کا حق دبائے، کسی کا حق چھینے، کسی پر زیادتی کرے، طاقتور کمزور کو ستائے، پیسہ والا جو اللہ سے محتاج یا غریب ہے اس کے اوپر ظلم کرے، اسی کو تو ظلم کہتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے نزدیک سب سے بہتر، سب سے اچھا انسان وہ ہے جس کے دل میں ظلم کے لیے کسی کے اوپر جگہ نہ ہو۔ یاد رکھیے، گناہ کے لیے بھی جگہ نہ ہو، ظلم کے لیے بھی جگہ نہ ہو۔ دوسری چیز، تیسری چیز، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا غل ولا حسد، سب سے بہتر، سب سے اچھا انسان اللہ کے نزدیک وہ ہے جس کے دل میں کسی کے خلاف کینہ نہ ہو، دشمنی نہ ہو، عداوت نہ ہو، جلن نہ ہو، بغض نہ ہو۔ عداوت اور دشمنی کسی کے خلاف بھی رکھنا یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اللہ نے ایسے لوگوں کو پسند بھی نہیں کیا ہے۔ اللہ ان لوگوں کو پسند کرتا ہے، ان لوگوں کو اپنا دوست بناتا ہے، ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جن کے دلوں میں کسی کے خلاف دشمنی نہیں ہے، عداوت نہیں ہے، جلن نہیں ہے، جو کسی کو دیکھ کے، کسی کے مال کو دیکھ کے، کسی کی دولت کو دیکھ کے، کسی کی جائیداد کو دیکھ کے جلتے نہیں ہیں، ڈستے نہیں ہیں، ڈرتے نہیں ہیں، وہ اللہ کے نزدیک سب سے اچھا ہے۔ تیسری چیز ہو گئی۔ چوتھی چیز ولا حسد، اور جس کے دل میں حسد نہ ہو۔ حسد تو بڑی بری بیماری ہے، اور حسد جس کسی کے اندر پیدا ہو جاتا ہے اس کی ساری نیکیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ حسد انسان کی نیکیوں کو، حسد انسان کی نیکیوں کو اسی طرح برباد کر دیتا ہے، اسی طرح سے کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑیوں کو کھا جاتی ہے۔ آگ کے اندر لکڑیاں ڈالیں گے، آگ جلا کر کے اس کو راکھ بنا دے گی۔ میرے بھائیوں، یہ حسد انسان کے لیے، ایک مومن کے لیے، ایک مسلمان کے لیے، ایک مشرک کے لیے، ایک عام آدمی کے لیے اتنا بڑا برا گناہ ہے۔ یہ گھن جیسا ہے، گھن جیسے لکڑیوں میں گھن لگنے کے بعد لکڑیاں بیکار ہو جاتی ہیں، اس کے اندر کوئی پاور نہیں رہتا ہے، کوئی طاقت نہیں رہتی ہے، وہ لکڑی کسی کام کے لائق نہیں رہتی ہے۔ میرے بھائیوں، جب کسی انسان کے اندر حسد پیدا ہو جاتا ہے اس کی ساری نیکیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ چار چیزیں یاد رکھیے گا، یہ چار چیزیں جس کسی کے اندر نہیں ہوں گی وہ اللہ کے نزدیک سب سے اچھا، بہتر، عمدہ، معزز، مکرم، محترم اور شریف ہے۔ اب ہمارے اندر یہ چیزیں ہیں یا نہیں ہیں؟ آپ خود فیصلہ کریں اور اس کا جائزہ لیں۔ اور میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، خیر خواہی کے لیے، آپ کے خیر خواہی کے لیے، آپ کی بھلائی کے لیے
کہ ہم مسلمان ہیں اور مسلمان کبھی کسی مسلمان کا دشمن نہیں ہوتا ہے، کسی جانور کا بھی دشمن نہیں ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں، آپ اور ہم سب آپس میں اللہ پر ایمان رکھنے والے ہیں۔ ایک مومن کا دشمن نہیں ہوتا ہے، ایک مومن کے خلاف دل میں کینہ نہیں رکھتا ہے، دشمنی نہیں رکھتا ہے، عداوت نہیں رکھتا ہے۔ اگر آپ رکھتے ہیں تو میں آپ کو یقین دلا کے کہتا ہوں، حدیث کی روشنی میں کہتا ہوں کہ آپ کے ایمان میں شک ہے، آپ کبھی بھی کامل مومن نہیں ہو سکتے ہیں، اللہ کے پسندیدہ بندوں میں سے نہیں ہو سکتے ہیں۔ یہ اللہ کا فیصلہ ہے، یہ اللہ کے نبی کا فیصلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو واضح کر دیا ہے کہ مومن کا دشمن نہیں ہوتا، مومن کا دوست ہوتا ہے، مومن کا ہمدرد ہوتا ہے، مومن کا خیردار ہوتا ہے، مومن سے محبت کرنے والا ہوتا ہے، مومن سے نفرت کرنے والا نہیں ہوتا، مومن کو ستانے والا نہیں ہوتا، مومن پر ظلم کرنے والا نہیں ہوتا۔ اگر آپ ظلم کر رہے ہیں، آپ کو اپنے اس ظلم کی سزا آپ کی موت کے بعد ہی سے ملنی شروع ہو جائے گی۔ آپ کی موت بھی قبر کی زندگی آنے والی ہے، اور اگر آپ ان برائیوں کے ساتھ مر رہے ہیں، ظلم کے ساتھ، گناہ کے ساتھ، زیادتی کے ساتھ، دشمنی کے ساتھ، تو قبر کے اندر اللہ کی قسم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اٹوٹ فیصلہ ہے کہ آپ کی دھنائی، آپ کی پٹائی، آپ کی ٹھکائی چمڑی ادھیڑ کر شروع ہو جائے گی۔ اور شروع ہے جو لوگ مر گئے ہیں اور برے عمل کے ساتھ مرے ہیں، جن کے عمل اچھے نہیں تھے، جن کے دل میں کینہ تھا، کینہ لے کے مر گئے، جن کے دل میں دشمنی تھی، دشمنی لے کے چلے گئے، جن کے دل میں بغض تھا، بغض لے کے چلے گئے، جن کے دل میں مسلمانوں کے اوپر ظلم کرنے کا شوق تھا، ظلم کرتا ہوا مر گیا۔ ایسے ظالموں کو، ایسے گنہگاروں کو قبر میں جانے کے ساتھ ہی ساتھ اس کی مرمت اور اس کی پٹائی اور ٹھکائی شروع ہو جاتی ہے۔ میرے بھائیوں، کیوں؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی فرماتے ہیں کہ نبی رحمت علیہ السلام نے فرمایا، یتبع المیت ثلاثۃ، تین چیزیں مرنے والوں کا پیچھا کرتی ہیں۔ جب کوئی آدمی مر جاتا ہے اور اس کو کندھے پر اٹھا کر قبرستان کی طرف لے کر جاتے ہیں، تین چیزیں اس کے ساتھ ساتھ اس کی قبر تک جاتی ہے۔ میرے بھائیوں، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو چیزیں اس کو ہزاروں لاکھوں کروڑوں ٹن مٹی کے نیچے دفنانے کے بعد واپس آ جاتی ہے، اور ایک چیز اس کے ساتھ باقی رہ جاتی ہے۔ فَيَرْجِعُ اثْنَانِ وَيَبْقَى وَاحِدٌ، دو چیز واپس آ جاتی ہے اور ایک چیز باقی رہ جاتی ہے۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، کیا آپ نے سوچا کہ واپس آنے والی چیز یہ کیا ہے اور باقی رہنے والی چیز یہ کیا ہے؟ میرے بھائیوں، اگر وہ چیز جو ہمارے ساتھ باقی رہ گئی، اگر وہ اچھی نہیں ہے، اگر وہ ہمارے حق میں مفید نہیں ہے، تو قبر ہی کے اندر ہمارا حساب و کتاب شروع ہو جاتا ہے۔ قبر ہی کے اندر جہنم کے دروازے ہمارے لیے کھول دیے جاتے ہیں، سانپ اور بچھو ہماری سوادت کے خاطر ہمیں ڈسنے کے لیے، کاٹنے کے لیے تیار ہو کر ہمارے اوپر مسلط کر دیے جاتے ہیں۔ جہنم کا بچھونا قبر ہی کے اندر اس کے لیے بچھا دیا جاتا ہے۔ جہنم کی آگ کی طرح لہر اور گرمی اس کو قبر ہی کے اندر سے ملنا شروع ہو جاتا ہے، اور جب تک قیامت قائم نہیں ہوگی یہ سزا اس کو ملتی رہے گی۔ اور قیامت قائم ہونے کے بعد جب حساب و کتاب ہوگا، اگر اللہ کی رحمت سے، رحم و کرم سے اس کو معاف کر دیا گیا تو جنت جائے گا، ورنہ پھر اس کو جہنم ہی میں جانا پڑے گا۔ آپ نے غور کیا، آپ نے سوچا، آپ نے سمجھنے کی کوشش کی، میں آپ کو سمجھنے کی طرف بلا رہا ہوں، سمجھنے کی دعوت دے رہا ہوں۔ میرے بھائیوں، یہ تین چیزیں جو ہر مرنے والوں کے ساتھ قبرستان تک جانے والی جاتی ہے، وہ تین چیزیں کیا ہے؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اہلہ و مالہ و عملہ، یہ تین چیزیں جو مرنے والے کے ساتھ قبر تک جاتی ہے، یہ اس کا مال ہے، یہ اس کے اہل و عیال ہے اور اس کے عمل ہے۔ مال، اہل و عیال، مال وہ کھٹیا، وہ چارپائی، وہ چادر جو اڑا کر کے، جس پہ لٹا کر کے اس کو لے کر کے جاتے ہیں، یہ مرنے والے کا مال ہے۔ وہ نوکر، وہ چاکر، وہ خادم، وہ خدام، وہ اس کے یہاں کام کرنے والے، یہ سب اس کے مال ہیں، یہ بھی اس کو دفنانے کے لیے قبرستان تک جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اس کے اہل و عیال، اس
کے بال بچے، دوست احباب، گاؤں گھر کے لوگ، سماج کے لوگ، رشتہ دار کے لوگ، خاندان کے لوگ، یہ سارے لوگ اس کو لے کر کے قبرستان تک اس کو دفنانے کے لیے جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، جب اس کو دفن کر دیا جاتا ہے، مال بھی واپس آ جاتا ہے، چارپائی بھی واپس آ جاتی ہے، کھٹیا بھی واپس آ جاتا ہے، وہ چادر جو اڑا کر کے لے کے گئے تھے وہ بھی لوگ واپس لے کے آ جاتے ہیں۔ اس کے دوست، اس کے بیٹے، اس کے گاؤں گھر کے سارے لوگ، اس کے خاندان کے لوگ، علاقے کے لوگ، سب اس کو دفنا کر کے واپس آ جاتے ہیں۔ لیکن ایک چیز وہ چمٹ جاتی ہے، چمک کی طرح اس کے جسم میں چمٹ جاتی ہے، اسی کے ساتھ قبر کے اندر رہ جاتی ہے۔ وہ چیز کیا ہے؟ وہ اس کا عمل ہے۔ میرے بھائیوں، چاہے آپ اچھا عمل کریں، چاہے کوئی مسلمان ایک مسلمان کی عزت کرے، اس سے محبت کرے، اس سے پیار کرے، اس سے دوستی رکھے، اس کے حق کا پورا خیال رکھے، یہ بھی عمل ہے۔ اور اگر کوئی کسی مسلمان کو ستائے، کسی مسلمان کا حق کھا لے، کسی مسلمان کو دبائے، یہ بھی اس کا عمل ہے۔ ایک اچھا عمل ہے، ایک برا عمل ہے، دونوں عمل مرنے والے کے ساتھ قبر میں رہ جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، اگر آپ اچھے عمل کے ساتھ گئے، اگر آپ نے کسی پر ظلم نہیں کیا، گناہ نہیں کیا، آپ نے کسی کو نہیں ستایا، آپ نے پڑوسیوں کو نہیں ستایا، آپ نے گاؤں گھر کے لوگوں کو نہیں ستایا، طاقتور ہونے کے باوجود، دولت مند ہونے کے باوجود، پیسہ ہونے کے باوجود، سیاستداں ہونے کے باوجود، اگر آپ کی طرف سے آپ کے گاؤں کے کسی بھی ایک شخص کو کوئی کبھی بھی برا سلوک آپ سے نہیں ملا، تو اللہ کی قسم قبر ہی کے اندر آپ کی عزت شروع ہو جاتی ہے، آپ کی سواگت شروع ہو جاتی ہے، آپ کا استقبال ہوتا ہے۔ فرشتے آ کر کے جنت کا بچھونا آپ کے لیے قبر ہی کے اندر بچھا دیتے ہیں، جنت کا کرتا پاجامہ، جنت کا لباس آپ کو قبر ہی کے اندر پہنا دیا جاتا ہے۔ اور اگر آپ برے عمل کے ساتھ جا رہے ہیں، نماز چھوڑ کر کے آپ کی موت ہوئی، چوری کرتے ہوئے آپ کی موت ہوئی، شراب پیتے ہوئے آپ کی موت ہوئی، دھوکہ دیتے ہوئے آپ کی موت ہوئی، برائی کرتے ہوئے آپ کی موت ہوئی، غیبت کرتے ہوئے آپ کی موت ہوئی، ظلم کرتے ہوئے آپ کی موت ہوئی، حق دبا کر کے آپ کی موت ہو گئی، زمین ہڑپنے کی حالت میں آپ اس کا زمین ہڑپ کر کے مر گئے، چلے گئے، تو یہی قبر میں آپ کا حساب شروع ہو جاتا ہے۔ نہ آپ کا بیٹا کام آئے گا، نہ آپ کی بیوی کام آئے گی، نہ آپ کی اولاد کام آئے گی، نہ آپ کا خاندان کام آئے گا، نہ آپ کے گاؤں کے گھر کے لوگ کام آئیں گے، کوئی آپ کا وہاں پہ کام آنے والا نہیں ہوگا، کیونکہ آپ کا عمل اچھا نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، میں یہ کہنا چاہتا ہوں، یہ عمل جیسا آپ لے کے چلیں گے ویسا ہی آپ کے ساتھ سلوک آپ کی موت کے بعد قبر ہی کے اندر شروع ہو جائے گا۔ اس لیے آپ اچھا عمل کریں، موت کو حق جانے، موت آئے گی، اس کا وقت اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دیا ہے۔ صحیح بخاری شریف کی روایت ہے کہ جب کوئی بھی بچہ ماں کے پیٹ میں، اس کا نطفہ جب استقرار پاتا ہے، حمل جب ماں کے پیٹ میں ٹھہرتا ہے، 120 دن کے بعد 4 مہینہ جب مکمل ہو جاتا ہے، ماں کے پیٹ میں حمل کا 4 مہینہ مکمل ہونے کے بعد اللہ کی طرف سے ابوالکلام اور چھوڑوں کی دکان کے پاس ٹکٹ لے کر کھانا کھا لیتے ہیں۔ 4 مہینہ مکمل ہونے کے بعد اللہ کی طرف سے فرشتہ کو بھیجا جاتا ہے۔ ابھی بچہ ماں کے پیٹ میں ہے، ابھی اس کے اندر روح بھی نہیں پڑی ہے، جان بھی نہیں پڑی ہے۔ جب 120 دن کا ہو جاتا ہے، 4 مہینے کا ہو جاتا ہے، فرشتے 4 باتوں کو لے کر کے اس کے پاس آتے ہیں، اس کا عمل لکھ دیتا ہے فرشتہ، اس کا عمل لکھ دیتا ہے، وہ کیسا عمل کرے گا، نیکی کا کرے گا، برائی کا کرے گا، وہ آدمی اچھا ہوگا، برا ہوگا، وہ آدمی کہاں سے روزی حاصل کرے گا، کیسا کرے گا، حرام طریقے سے کرے گا، حلال طریقے سے کرے گا، یہ ماں کے پیٹ ہی میں ہوتا ہے، لکھ دیا جاتا ہے۔ پھر اس کی موت کا وقت بھی لکھ دیا جاتا ہے، موت کا وقت مقرر ہے، اور جب یہ مقررہ وقت آ جائے گا، کسی کو 1 پل کے لیے، 1 سیکنڈ کے لیے، 1 گھڑی کے لیے اس کے سارے ارمان ایسے خاک میں مل جائیں گے، اور موت کا جب وقت آ جائے گا اس کا صفایا ہو جائے گا، وہ دنیا سے چلا جائے گا۔ میرے بھائیوں، موت اگر ایمان کی حالت میں ہوئی، اگر اچھے عمل کی حالت میں ہوئی، تو قبر ہی سے اس کا استقبال شروع ہو جاتا ہے، اور اس کے ساتھ اللہ کی طرف سے ہر طرح کی خیر خواہی کا معاملہ اور سلوک اللہ کے مقرر فرشتے قبر ہی کے اندر شروع کر دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اگر اس کا عمل اچھا نہیں ہے تو قبر ہی کے اندر پھر اس کی مرمت اور اس کی پٹائی اور اس کی ٹھکائی شروع ہو جاتی ہے۔ بہرحال ابھی 5-7 منٹ میرا وقت اور باقی ہے۔ میں آپ کو بتا رہا تھا کہ مومن کے دل میں
یاد رکھیے گا مومن کے دل میں کسی کے خلاف نفرت نہیں ہونی چاہیے، دشمنی نہیں ہونی چاہیے، عداوت نہیں ہونی چاہیے۔ عداوت اور دشمنی رکھ کر کے آپ اگر نیکیوں کا انبار لگا دیں، ڈھیر لگا دیں، ہمالیہ سے بڑا آپ کی نیکی کا ڈھیر ہو، لیکن آپ کے دل میں کینہ ہے، دشمنی ہے، عداوت ہے، جلن ہے، آپ ایک دوسرے سے جلتے ہیں، وہ ساری کی ساری نیکیاں آپ کی برباد ہو جائیں گی۔ میں آپ کو حدیث رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سنا رہا ہوں، صحیح مسلم شریف کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ حدیث کے راوی فرماتے ہیں تورز الاعمال فی کل یوم اثنین وخمیس، بندہ جو بھی نیکی کرتا ہے، جو بھی اچھا عمل کرتا ہے، اس کی نیکیوں کو، اس کے اچھے عملوں کو، نماز ہو، روزے ہو، حج ہو، زکات ہو، خیرات ہو، صدقات ہو، جو بھی نیکی کا عمل ہو، بندے کا اللہ کے فرشتے ہفتے میں 2 روز اللہ کے پاس اس کو لے کر کے جاتے ہیں۔ یاد رکھیے گا ہماری نیکیاں اللہ کے فرشتے 2 روز ہفتے میں اللہ کے پاس لے کر کے جاتے ہیں، سوموار کے دن اور جمعرات کے دن۔ فَيَغْفِرُ اللَّهُ لِكُلِّ امْرِئٍ لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا، اللہ تعالیٰ اپنے ان نیکی کرنے والے بندوں میں سے ہر اس بندے کو معاف فرما دیتا ہے جو شرک نہیں کرتا، جو شرک نہیں کرتا ہے، اللہ اس کے گناہ کو معاف کر دیتا ہے، اس کی نیکیوں کو قبول کر لیتا ہے۔ إِلَّا امْرَأً كَانَتْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَخِيهِ شَحْنَةٌ، مگر اللہ تعالیٰ اس نیکی کرنے والے انسان کی نیکی کو قبول نہیں کرتا، اس کے گناہوں کو معاف نہیں کرتا، جس کے دل میں اس کے مسلمان بھائی کے خلاف دشمنی ہے۔ میرے بھائیوں، دشمنی رکھ کر کے ہم نماز پڑھ رہے ہیں، ہماری وہ نماز میں اللہ قبول نہیں فرماتا جب تک ہمارے دلوں میں دشمنی ہے، جب تک ہمارے دلوں میں عداوت ہے، جب تک ہمارے دلوں میں ایک دوسرے کے خلاف نفرت ہے، ہماری عبادت بھی اللہ قبول نہیں کرتا ہے۔ آسمان کے اوپر جب فرشتے لے کے جاتے ہیں، اللہ ان فرشتوں کو آرڈر دیتا ہے اترکوا ہذین، ان دونوں آپس میں دشمنی رکھنے والے کی نیکیوں کو پھینکو، ہٹاؤ، لے جاؤ، جب تک یہ دونوں آپس میں مل نہیں جاتے ہیں۔ میرے مسلمان بھائیوں، مسلمانوں کا دل ایک دوسرے سے ملا ہوا ہونا چاہیے، ایک دوسرے سے الگ نہیں ہونا چاہیے۔ ہم ایک دوسرے سے الگ تھے، ہم ایک دوسرے سے جدا تھے۔ اسلام کی دولت پا کر کے اللہ کے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم لوگوں کو آپس میں جوڑ دیا ہے، ہم لوگوں کو آپس میں ایک بنا دیا ہے۔ ہم سب ایک ہیں، ہماری سوچ ایک ہو، ہماری آواز ایک ہو، ہم جو بھی سوچے خیر کے لیے سوچے، بھلائی کے لیے سوچے، ایک دوسرے کی دشمنی کے لیے نہ سوچے، ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے نہ سوچے، ایک دوسرے کی برائی کے لیے نہ سوچے۔ اگر سوچتے ہیں تو اللہ کی نظر میں ہم اچھے نہیں ہیں۔ ایسی سوچ رکھنے والا کوئی بھی ہو، مولوی ہو، مولانا ہو، حاجی ہو، قاضی ہو، منڈل ہو، سربراہ ہو، وقت کا امام ہو، اگر وہ کسی کے لیے برائی سوچتا ہے، اللہ کی نظر میں اس سے بڑا برا کوئی ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ اللہ کے لیے اگر کوئی کسی کے لیے بھلائی سوچتا ہے، اللہ کی نظر میں اس سے بھلا کوئی اور ہو نہیں سکتا ہے۔ میرے بھائیوں، میں آپ کو کیا سناؤں اور کہاں لے جاؤں، وقت بڑا محدود ہے اور یہ پرچی میرے ہاتھ میں آ چکی ہے، میرا وقت اشارہ ہے کہ آپ کا ختم ہونے والا ہے۔ آپ اختصار کریں۔ میں اختصار کرتے ہوئے اب تک جو بات میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، صرف آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ ان باتوں پہ عمل کرنے کی کوشش کیجیے۔ انشاءاللہ العزیز اگر ان اچھی باتوں کو آپ نے اختیار کر لیا، اپنے دلوں میں جگہ دے دیا، آپ سے بہتر، آپ سے معزز، آپ سے مکرم کوئی اللہ کی نظر میں نہیں ہو سکتا ہے۔ انسان سے بڑا رتبہ کسی کا نہیں ہے، اور پھر انسانوں میں ایمان والوں سے بڑھ کر اللہ کے یہاں پوتر اور اللہ کے یہاں مقدس اور معظم اور محترم کون ہے؟ ہم مومن ہیں۔ میرے بھائیوں، آخری بات، مومن وہ نہیں ہوتا ہے جس کے دل میں کینہ ہو۔ اللہ کے نبی ایک آخری حدیث سنا کر مولانا میں اپنی بات ختم کر رہا ہوں۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کی مجلس تھی، جیسے آج ہم اور آپ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کی سب سے پاکیزہ ہستی صحابہ کرام کو لے کے بیٹھے ہوئے تھے، آپ خطاب فرما رہے تھے۔ آپ نے صحابہ کرام کو متوجہ کیا، مخاطب کیا اور فرمایا، اے میرے صحابیوں، کچھ باتیں میں تمہیں سکھانے والا ہوں، من یعمل بہن او یعلم من یعمل بہن، ان باتوں کو کون سکھائے گا، کون سیکھے گا اور دوسروں کو سکھائے گا؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مجلس میں موجود تھے، کھڑے ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں قلت انا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول، میں آپ کی سکھائی ہوئی باتوں کو سیکھنے کے لیے، عمل کرنے کے لیے اور دوسروں کو سکھانے کے لیے تیار ہوں۔ آپ
آپ بتائیں. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں فاخذ بیدی, آپ نے میرے ہاتھ کو پکڑا, وعدہ خمسن, اور 5 باتیں آپ نے گن کر کے مجھے بتائیں, سکھائیں. میرے بھائیوں, وہ 5 پیاری باتیں جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ہریرہ کو سکھائی تھی, صحابہ کو سکھائی تھی, میں اللہ کے نبی کی انہی باتوں کو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں اور آپ کو دعوت دے رہا ہوں کہ آپ ان باتوں کو قبول فرمائیں. انشاءاللہ آپ مسلمان بھی بنیں گے, آپ مومن بھی بنیں گے, آپ اللہ والا بھی بنیں گے, آپ سارے دنیا سے بالکل کسی کا محتاج نہیں ہو کر کے اللہ کا محتاج ہو جائیں گے. وہ 5 باتیں کیا ہیں؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, پہلی بات اتق المحارم. اے ابو ہریرہ, ساری حرام کردہ چیزوں سے بچو. جو بھی چیزیں حرام ہیں, سود ہو, جھوٹ ہو, غیبت ہو, چوری ہو, شراب ہو, جوا ہو, سٹا ہو, برائی ہو, غیبت ہو, مار پیٹ ہو, مار دھاڑ ہو, ناجائز جو بھی کام ہے یہ سب کے سب حرام ہے. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتق المحارم, حرام چیزوں سے بچو. تکن عبد الناس, تم اللہ کے نزدیک سب سے بڑا عبادت کرنے والا بندہ بن جاؤ گے. دوسرے نمبر پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واحسن الی جارک تکن مومنا, اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرو, پڑوسی کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو, تم مومن بنو گے. میرے بھائیوں, ہمارا اور آپ کا برتاؤ ہمارے پڑوسی کے ساتھ کیا ہے, آپ خود اس کا فیصلہ کریں. اگر اچھا ہے تو مومن ہے, اگر اچھا نہیں ہے تو ہم مومن نہیں ہیں. اگر پڑوسی ہمارے ظلم سے پریشان ہے, ہم سے تکلیف پہ ہے, تو ہم مومن نہیں ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا واحسن الی جارک تکن مومنا, پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرو, اچھا برتاؤ کرو, تم مومن بنو گے. تیسرے نمبر پہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واحب لاخیک ما تحب لنفسک تکن مسلما, تم اپنے بھائی کے لیے وہی چیز پسند کرو جو چیز اپنے لیے پسند کرتے ہو. اپنے بھائی کے لیے, بھائی گاؤں کا ہو, سماج کا ہو, علاقے کا ہو, کہیں کا بھی ہو, اگر وہ تمہارا دینی اسلامی بھائی ہے اس کے لیے وہی کچھ پسند کرو جو چیز تمہیں تمہارے لیے پسند ہے, تم مسلمان بنو گے. مسلمان بھائیوں, اس حدیث کے اس جملے پر بھی ہمیں غور کرنا ہے. چوتھی چیز جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا وارضا بما قسم اللہ لک تکن اغنى الناس, تمہاری مقدر میں اللہ نے جو لکھ دیا ہے, غریبی, امیری, فقیری, مالداری, خوبصورتی, بدصورتی, یہ اللہ کا فیصلہ ہے اور یہ اللہ کا اٹوٹ فیصلہ ہے. اللہ کے اسی فیصلے پر تم راضی رہو, خوش رہو. ایسا ہو جاؤ گے, ایسا کرو گے تو تم کبھی کسی دنیا میں کسی کا محتاج نہیں رہو گے. پانچویں اور آخری چیز جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ بہت زیادہ زور زور سے دانت کھول کھول کر کے مت ہنسنا, اس سے تمہارا ایمان مردہ ہو جاتا ہے, دل مردہ ہو جاتا ہے. سنن ترمذی کی یہ صحیح روایت ہے, علامہ البانی نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے. یہ 5 تعلیم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو دی تھی, ابو ہریرہ کا ہاتھ پکڑ کر کے دیا تھا. میرے بھائیوں, آج محمد رسول اللہ ہمارے درمیان نہیں ہے, آپ کی یہ پیاری سنہری تعلیم ہمارے پاس موجود ہے. آج صحابہ کی جماعت نہیں ہے, صحابہ کے نقشے قدم پر چلنے والے یہ اللہ کے پیارے بندے موجود ہیں. یہ جو باتیں میں نے آپ کو سنائی ہے, ان باتوں کو دل میں اتار کر کے ان باتوں پر عمل کرنے کی کوشش کیجئے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ یقیناً آپ سے راضی ہوگا, خوش ہوگا. دنیا میں بھی عزت دے گا, مرنے کے بعد بھی عزت دے گا, آخرت میں بھی عزت دے گا, جنت میں آپ کو اعلیٰ مقام عطا فرمائے گا. انہیں چند باتوں کے ساتھ میں اپنے باتوں کو ختم کر رہا ہوں. اللہ پاک سبحانہ و تعالیٰ جو کچھ بھی میں نے آپ کے سامنے کہا ہے, رکھا ہے, ان ساری باتوں پر ہمیں آپ کو سارے مسلمانوں کو زیادہ سے زیادہ سن کر کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اللہ تعالیٰ ہماری دنیا اور آخرت دونوں کی اصلاح فرما دے. وَقُلُ قَوْلِ هَذَا أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ فَاسْتَغْفِرُوهُ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. وصلى الله على النبي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.